بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آئیے آج ہم اپنے لیکچر نمبر 18 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سندھ مدرسۃ الاسلام۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے یہ مدرسہ جو ہے وہ کب قائم کیا گیا اور کس طرح سے اس مدرسے نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں جب سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا گیا تھا، اس وقت سندھ کی معاشی، معاشرتی اور تعلیمی حالت کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ قائد اعظم نے بیٹا جب اپنے 14 نکات پیش کیے اور سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا، اسی طرح مسلم لیگ کی مسلسل کوششوں سے 1935 میں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا اور ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ بیٹا یہ مسلم اکثریت والا صوبہ تھا، انگریزوں نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہاں پہ زیادہ مسلمان رہتے تھے، اس لیے انگریز جو ہیں اس علاقے یا صوبے کی فلاح و بہبود کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر مسلمانان بر صغیر نے ملک طول و عرض میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے، اور سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے انہی جو ہے اداروں کی ایک کڑی ہے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی کون تھے، ان کے قائد کون تھے، وہ کون سی شخصیت تھے جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا؟ اسٹوڈنٹ، تحریک پاکستان علی گڑھ سے متاثر ہو کر کراچی کے ایک درد مند جو ہے انسان نے، ٹھیک ہے، جن کا نام جو ہے وکیل خان بہادر حسن علی افندی، انہوں نے کراچی میں علی گڑھ کی طرز پر ایک درسگاہ قائم کی، اور حسن علی کوتر کی حکومت نے کراچی میں اپنا افندی یعنی کونسلر ان کو مقرر کیا تھا، جس وجہ سے حسن علی افندی وہ مشہور ہو گئے، ان کا نام ہی حسن علی افندی رکھا گیا۔ آپ سید امیر علی کی سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن کی کراچی شاخ کے بانی اور ان کے وہاں کے صدر بھی تھے، اور آپ کی بھرپور کوششوں سے نواب خیرپور اور دیگر امرائے سندھ نے مدرسے کے لیے بھاری احتیاط بھی دیے۔ حسن علی افندی نے 1885 میں بولٹن مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی عمارت حاصل کر کے اس مدرسے کی بنیاد رکھ دی تھی، اور پھر بہت جلد جو ہے اس مدرسے نے آخر ترقی کرنا شروع کر دی، اور اس کو ایک نئی عمارت میں جو ہے اس کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اس کا سنگ بنیاد نومبر 1886 میں لارڈ فرن نے رکھا تھا۔ اس میں مسجد، کھیل کا میدان اور ہاسٹل بھی بنایا گیا۔ اب مدرسے کا انتظام و انصرام۔ 1896 میں حسن افندی کا جب انتقال ہو گیا تو پھر ان کے بیٹے ولی محمد جو ہیں وہ مدرسے کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ان کے دور میں مدرسے کو سرکاری امداد بھی ملتی تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ پابندیاں بھی ایسی بہت زیادہ جو ہیں اس ادارے پر عائد ہو گئی۔ 1938 میں ولی محمد کے انتقال پر ان کے بیٹے حسن علی عبد الرحمن مدرسے کے سیکرٹری بنے۔ ان کی ذاتی کوششوں سے یہ مدرسہ سرکاری اثر و رسوخ سے آزاد ہو گیا۔ 1943 میں یہ مدرسہ ترقی کرتے سندھ مسلم کالج بنا دیا گیا، اور اس کی رسم افتتاح جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ مدرسے کے اساتذہ کون کون تھے؟ مدرسے کے پہلے دو پرنسپل پرسی ہائٹ اور وائٹس انگریز تھے، ان کے تقرر کی تجویز علی گڑھ نے دی تھی۔ مسلمان اساتذہ میں شمس العلماء عمر بن محمد داؤد پوتا کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اب یہاں سے جو ہے پڑھنے والے طالب علم جو ہیں ان میں جو ہے کیا کیا خصوصیات پائی جاتی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سندھ مدرسے کو مسلمانوں کے بانی تعلیمی اداروں میں اس لحاظ سے بہت برتری حاصل تھی کہ اس مدرسے کی مسجد میں باقاعدگی سے نماز ادا کی جاتی، اور ہاسٹل میں رمضان کے احترام کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی مدرسے سے قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور 1943 میں اس مدرسے کو ترقی دے کر ایس ایم کالج بنا دیا گیا۔ قائد اعظم نے اس کی رسم افتتاح کی، اور اس ادارے کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ دینے کی وصیت بھی قائد اعظم نے کی۔ جی اگلا ادارہ تھا اسلامیہ کالج پشاور۔ جی اسٹوڈنٹ، صوبہ سرحد میں جدید تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز عیسائیوں کے تعلیمی اداروں سے کیا گیا۔ پھر 1868 میں مشن ہائی اسکول پشاور قائم ہوا، جو بعد میں ایڈورڈ کالج جو ہے وہ بن گیا۔ پھر 1888 میں میونسپل ہائی اسکول بنا، جو بعد میں گورنمنٹ کالج بھی بن گیا۔ اس کے بعد کیا کیا گیا؟ 1927 میں مشہور خاکسار لیڈر علامہ عنایت اللہ مشرقی وہاں کے پرنسپل مقرر ہو گئے، لیکن اداروں میں جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیکیدار بابو غلام حیدر اور میاں عبد الکریم نے مل کر انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی۔
جس نے 1890 میں ایک پرائمری اسکول یہی بنا دیا. یہی اسکول 1902 میں اسلامیہ ہائی اسکول پشاور کے نام سے مشہور ہو گیا. صاحبزادہ عبدالقیوم خان. جس شخصیت نے صوبہ سرحد میں سب سے زیادہ تعلیمی خدمات سر انجام دی وہ صاحبزادہ عبدالقیوم خان تھے. آپ کو ان تعلیمی خدمات کے پیش نظر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا اور آپ کو صوبہ سرحد کا سر سید کہا جانے لگا. آپ معمولی ملازمت سے ترقی کرتے ہوئے خیبر ایجنسی کے پولی ٹیکنیکل ایجنٹ کے عہدے تک جا پہنچے. دارالعلوم اسلامیہ پشاور کا قیام صاحبزادہ عبدالقیوم خان کی بہت خواہش تھی کہ صوبہ سرحد میں بھی علی گڑھ کی طرز پر ایک ادارہ قائم کیا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے چند ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا لی اور اسی سال میں 15 لاکھ روپے جمع بھی کر لیے. آپ نے اپنے انگریز دوست سر جارج روس کیپل کے تعاون سے پشاور سے 5 میل دور خیبر جانے والی سڑک پر 200 ایکڑ اراضی خریدی اور 1913 میں دارالعلوم اسلامیہ پشاور قائم کر دیا. اسٹوڈنٹس اس عظیم درسگاہ کی بنیاد مشہور مجاہد حاجی ترنگزئی نے رکھی اور 1914 میں اس ادارے کو کالج بنا دیا گیا. صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اس کالج کی شاندار عمارت تعمیر کرائی اور جلد ہی یہ کالج صوبہ سرحد کا سب سے بڑا تعلیمی اور ثقافتی مرکز بن گیا. اسے سرکاری سرپرستی حاصل بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود صاحبزادہ عبدالقیوم تاحیات اس کے سیکرٹری رہے اور 1937 میں آپ کا انتقال ہو گیا. اس ادارے کی کیا کیا خدمات تھیں آئیے وہ دیکھتے ہیں. دارالعلوم اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا اور صوبہ سرحد کی سیاست پر کانگریس کا غلبہ تھا اس دور میں. لیکن اس عظیم درسگاہ کے طلباء نے سرحد میں پاکستان کے حق میں سیاسی فضا ہموار کی اور 1947 کے ریفرنڈم میں کانگریس کو منہ کی کھانا پڑی. قائد اعظم اس عظیم درسگاہ کی اہمیت کے معترف تھے چنانچہ انہوں نے اپنے ترکے میں سے دارالعلوم اسلامیہ کالج پشاور کو بھی حصہ دے دیا. جی بیٹا یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے 2 اہم جو ہے مدارس ان کے حوالے سے پڑھا. ان میں سے مدرسۃ الاسلام اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیہ کالج پشاور شامل ہیں. میں امید کرتی ہوں لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے اگلے چیپٹر کا آغاز کریں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.